اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ فرام ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آج ہمیں پڑھنا ہے 6th کلاس کا اردو، اس کا نام بہرستان اردو. ہم پڑھ رہے تھے ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ. پیج نمبر تھا ہمارے اردو کا صفحہ نمبر 49. ہم نے پڑھا پیارے بچوں، ہم نے پیج نمبر 52 تک پڑھا تھا، پیج نمبر 52 تک یہاں تک. پیارے بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ شیبہ اور عدنان کا اولاد نہیں تھا تو انہوں نے زین کو گود لے لیا تھا. اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے یہاں اپنے 2 بچے ہوئے. پھر شیبہ کا رویہ جو تھا وہ زین کے متعلق تھوڑا خراب ہوا اور اس کے بچوں کا بھی، تو جس کی وجہ سے زین نے گھر سے کنارہ کش کیا. گھر سے وہ بھاگ گیا، وہ کنارہ کش کرنے پر مجبور ہو گیا، گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. تو ہم اب آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر ہے ہمارا بیٹا 52 اور پیرا نمبر ہے 1. شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے. جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسے بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں کر سرخ روح ہوتے. وہاں تو پتہ مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا. عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا. حصے داروں نے بھی اب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالیہ پٹ گیا. کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دیا. بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا. ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا. اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے. یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا. اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی. گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے. ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی. اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا. زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے. اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اس سے منزل کی طرف کھینچتا گیا. وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا. وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا. ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی. اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیہ کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی. اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بلا عطیہ کے طور پر اس سے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا. دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا. باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے روتا رہا. وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں برتا رہا.
یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اس سے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اس سے نڈھال کر دیا۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کرایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ میرے بچوں، اب ہم شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب زین نے شیبہ اور عدنان کی باتیں سنی تو اس سے پتہ چلا کہ میں ان کا اپنا بیٹا نہیں ہوں، یہ محض میرے پالنے والے ہیں، میرے ماں باپ کوئی اور تھے، تو اس سے بہت دکھ ہوا۔ اب اس سے سمجھ میں آیا جو میرے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے، جو مجھے ماں اور بھائی اچھے برتاؤ سے پیش نہیں آ رہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو وہ ایک دن اچانک رات کو نکل گیا اور گھر چھوڑ گیا، بھاگ گیا گھر سے۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جو شیبہ کے دو بیٹے تھے جن کی وجہ سے شیبہ نے زین سے محبت کرنی چھوڑ دی تھی، وہ آوارہ ہو گیا، بد چلن، مارا پھرنے والا، در یا سوا، بے لگام، بے قابو، آوارہ، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ تو اس مغرور، بد دماغ، آوارہ، در لڑکے زٹ کونس اوسنا اتھے یوان، دماغ کی کوئی کمی تھی ان پہ۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی۔ جب ان کو پڑھائی میں توجہ نہیں تھی تو باپ نے اپنے بزنس میں لگانے کی کوشش کی ان کو، مگر ایسے بے لگام طبیعت رکھنے والے بلا بیاپار میں کیوں کر سرخرو ہوتے؟ ایسے طبیعت رکھنے والے بے لگام جن کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں تھا، یہ باپار میں کیسے سرخرو ہوتے، کامیاب ہوتے؟ ہم کت پڑ گسان باپارس مس کامیاب؟ یہ تو سوال ہی نہیں تھا کہ یہ باپار میں کامیاب ہو جاتے۔ وہاں تو پتہ مارے بغیر کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، پتہ مارے بغیر، محنت کرنے کے بغیر، پتہ مارنا ہو گیا محنت کرنا، وہاں محنت کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا، یہ وہ کام تھا، یہ سہ کام تتہ اس محنت ورائے کا فائدہ، یہ سہ کام یہ تم ہیکان کرت کہیں۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ عدنان اب کمزور ہو چکا تھا، اب بزرگی آ چکی تھی، اب اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اکیلا یہ پورا کام کر لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب حصے داروں نے بھی دیکھا کہ اس کے بیٹے آوارہ ہیں، درپدر ہیں، وہ یہ کام نہیں چلا سکتے ہیں، عدنان بھی اب اس کی حالت بھی اب خراب ہو رہی دن بدن، تو انہوں نے اپنی شراکت دار جو تھے انہوں نے اپنا حصہ بانٹنا رکھنا شروع کر دیا، دھوکہ دہی شروع کر دی عدنان کو دینی۔ نتیجہ یہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا۔ دیوالا پٹنا ہو گیا، کنگال ہو جانا۔ کچھ دن ہی گزر گئے دیوالا پٹنا، کنگال ہو جانا۔ کچھ دن گزر گئے تو جب نتیجہ اس کا یہ ہوا تمیک نتیجہ دراو یہ کہ عدنان اب کنگال ہو چکا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتے، دبا مصیبت یلتی سوچن کوئی کہ مصیبت جب بھی آتی ہے وہ اکیلی نہیں آتی ہے۔ دولت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دیا، ابھی دولت ہی چلی گئی تھی،
اب صحت نے بھی جواب دیا، اب اس کے جسم نے بھی جواب دیا۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھے عدنان کا وجود محض ایک سایہ رہ گیا۔ بیماری نے اس طرح پکڑ لیا، بیماری روٹ ات پوٹ، بیماری نے اس طرح جکڑ لیا کہ اب عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا تھا۔ سایہ زن اوس اخ، ایک سایہ بن کر ہی رہ گیا، اب اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ سو اس اخ چھائے اخ روزمس، جیسے عدنان تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب ڈاکٹروں کے پاس لیا گیا تو ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ کے دونوں جو گردے ہیں دونوں بکوائی خراب، گردے دونوں خراب ہو چکے۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ اب عدنان اس طرح بچ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے بتا دیا اب عدنان خالی اس طرح زندہ رہ سکتا ہے کہ اس کا ایک گردہ چینج کرنا پڑے گا، اس پر بکوٹ پہ چینج کر۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہ قصہ، اگر یہ بیماری 5 سال 10 سال پہلے آئی ہوتی عدنان کو تو وہ کسی بھی طرح اپنا علاج کرا سکتا تھا، پیسوں کے بل بوتے پہ وہ اپنا گردہ بھی خرید سکتا تھا، پیسوں کے زور پہ، پیسوں کے طاقت پہ۔ لیکن اب نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ اس کے پاس صحت تھا۔ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، اب اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی میسر ملنا، حاصل ہونا، اب اس کو حاصل ہی نہیں ہوتی تھی 2 وقت کی روٹی۔ اتنا کمزور ہو چکا تھا، اتنی بیماری نے دبوچ لیا تھا، اتنی دولت اس کے پاس ختم ہو چکی تھی، اب 2 وقت کی روٹی بھی ملنا میسر مشکل ہو گیا تھا۔ گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ سو کہتے این بک وچ ہند قیمت۔ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی جانے کدھر نکل چکے تھے۔ آوارہ بیٹے، درپدر بیٹے، بے لگام بیٹے، بے قابو اولاد دیں جو اس کی تھی، انہوں نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو وہ پہلے ہی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی، خالی اس کی بیوی جو اس کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ اپنا توبہ کر رہی تھی غلطیوں کا، اس چیز کا کہ اس نے زین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے۔ اب وہ اس لیے پریشان تھی کہ جو ہم نے زین کے ساتھ ناانصافی کی، جو ہم نے زین کے ساتھ برتاؤ کیا، جو ہم نے زین کے ساتھ دھوکہ کیا، ہمیں اسی چیز کی یہ سزا مل رہی ہے۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا؟ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اب ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں تھا، ان چیزوں کے ان سوچنے سے۔ اب زین کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب انہوں نے جو غلطی کی تھی وہ ہو چکی تھی، اب جو بیماریاں آنی تھی وہ آ چکی تھی۔ اب عدنان کو بیماریوں نے جکڑ لیا تھا۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب راستہ دکھاتا ہے تو خود پتہ چلتا ہے۔ جب زین گھر سے بھاگ گیا، جب زین نے گھر کو چھوڑا، اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا، اس نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے، روزی دینے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، تو اس کو خود پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں، تو خود بخود اس کے قدم بڑھتے گئے اور وہ منزل تک پہنچ گیا، جہاں اللہ نے اسے پہنچانا تھا وہ وہیں پہنچ گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا، شہر سے بھی دور گیا، وہاں ایک فیکٹری تھی، ایک کاروبار چل رہا تھا، وہاں پہ وہ ملازم ہوا۔ اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا منیجر۔ اس نے اتنی محنت کی، وہ محنتی لڑکا تھا، وہ پڑھائی میں بھی آگے تھا، ہر چیز میں آگے تھا، اس نے اتنی محنت کی، ایک فیکٹری میں وہ ملازم تھا، اب وہ طویل فیکٹریوں کا، بہت ساری فیکٹریوں کا منیجر بن گیا، بہت ساری کمپنیوں کا وہ منیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا اور ایک امیر گھر کا وہ داماد بھی تھا۔ اس کی شادی ایک امیر گھر میں ہوئی تھی۔ اب ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ ایک دن اپنی کوٹھی، ایک محل جو اس کی بلڈنگ تھی، جو اس کا گھر تھا، اس کے لان میں بیٹھا تھا، صحن میں اس کے بیٹھا تھا،
اشتہار پر اخبار پڑھ رہا تھا تو اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے ایک اشتہار پر نظر پڑی. ایک اشتہار دیا جاتا ہے میں سرٹیفکیٹ چھرومس یا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مدد کرے, میں غریب ہوں, مجھے یہ بیماری ہے, اس لیے اشتہار دیے جاتے ہیں, میری سرٹیفکیٹ کہیں کھو چکے ہیں, میری لائسنس کی. اسی طرح کے ایک اشتہار پر زین کی نظر پڑی. اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیہ کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی. اس اشتہار میں لکھا تھا کہ عدنان کے گردے دونوں خراب ہو چکے ہیں, نیاز کے طور پر, بخشش کے طور پر, تحفے کے طور پر ایک گردہ اس سے دیا جائے. اس زمانے میں جبکہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا, جیسے بلا عطیہ کے طور پر اس سے گردہ کون دیتا. اس وقت 10,000 20,000 روپے میں بھی ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی کوئی گردہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ڈنگ کا گردہ اصل بکوٹ کس اس دین خطر تیار, بلا عطیہ کے طور پر, نیاز کے طور پر, بخشش کے طور پر, تحفے کے طور پر کون گردہ اپنا دے دے گا. زین خبر پڑتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. جب زین نے دیکھا تو وہ جلدی کھڑا ہو گیا, اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا, کسی کو نہیں بتایا, بلکہ اپنی سیکرٹری کو ساتھ اٹھایا, اپنے پی اے کو ساتھ اٹھا کے وہ نکل پڑا. دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا. رات کو ہی نکل گیا اور سویرے ہوتے وہ عدنان اپنی ماں اور باپ کے سامنے پیش ہوا تھا, جنہوں نے اس سے اس وقت پالا تھا جب اسے کوئی پالنے والا نہیں تھا. اس وقت وہ سب چیزیں دی تھی جب اسے کوئی دینے والا نہیں تھا. باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے روتا رہا. باپ کی حالت دیکھ کر زین نے باپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتا رہا, اس کے ہاتھ کو, اور روتا رہا. وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں برتا رہا. سسکیاں ہو گیا رونا. وہ ماں کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتا رہا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اس سے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا. یہ وہ لوگ تھے یم تم لوگ یمو تس پرت کس پہ دیت اس پہ تس کھانا دن وول. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سے ماں بھی دی, باپ بھی دیا, کپڑے, ہر کوئی چیز اس وقت دیا جب اس سے کوئی دینے والا دنیا میں نہیں تھا. اس کے ماں باپ مر چکے تھے, اپنے ماں باپ. انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا, انہوں نے سب کچھ اس کے لیے کیا تھا. پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا, نڈھال تھکا ہوا. اب جب اس کی پرانی یادیں آنے لگی کہ یہ دونوں میرے ساتھ کیا سلوک کرتے, انہوں نے مجھے کس طرح پالا. وہ کمزور ہو گیا, وہ تھک گیا. وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا, وہ دو شخصیتیں جن کی وہ عبادت کرتا تھا, جن کی وہ ہر وقت جنہیں وہ بھولتا نہیں تھا, اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ان کے بارے میں ذکر کرتا تھا. اب معاذ ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھے. اب وہ خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ چکی تھی, اب ان کے جسم پہ کچھ بھی نہیں تھا. کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا, پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا. اب اس نے رونا دھونا بند کیا, اپنے آپ کو سنبھالا, تسلی دے دیا اپنے آپ کو, اور ڈاکٹروں کے پاس چل دیا. دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا. ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد دوسرے ہی دن اس نے عدنان کو ہسپتال میں لیا اور وہاں اس کا آپریشن کیا. زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچا لی. زین نے اب اپنی ایک کڈنی دے کر پنی اک بکوٹ تجن دن امس مالس بچون تم سند زو. وہ چاہتا تھا دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے بھی حاصل کر سکتا تھا. اگر سو چاہے دولت کے زور پر, دولت کے طاقت پر, وہ کسی سے بھی ایک گردہ حاصل کر سکتا تھا. سو ہیکے کنس تہ ہیت سو بکوٹ. لیکن عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا. مگر عدنان سنز یہ حالت ایک دوست ہیکان پریرت کے ایک دن بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے, اور دوسرے دن اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا چاہتا تھا. دوسرا یہ وہ سعادت کو, خوش قسمتی کو, اس نیکی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. زین صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا. اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی. جب وہ صحت یاب ہوئے, ٹھیک ہوا, عدنان ٹھیک ہوا, تو زین نے عدنان کو اور شیبہ کو, اپنے ماں باپ کو, دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا. اس کی بیوی جو تھی وہ نیک دل خاتون, بڑی نیک خاتون تھی. سوس واریاہ رحم دل زئی, بہت اچھی تربیت اس کی ہوئی تھی. اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی. جب اس نے اچانک اپنے
सास को और अपने ससुर को अपने घर में देखा, वो खुशियों से फूले न समाई, वो खुशियों से जोंकने लगी, वो इतनी खुश हुई। जैन ने अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्त पर लगाया। अब जैन ने उन भाइयों को भी तलाश किया जो गुरूर, मगरूर, बददिमाग, बदचलन लड़के थे, उन्हें भी तलाश किया। अपने रसूख से उन्हें अच्छे ओहदों पर मामवर कराया और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। और फिर से उन्हें अपने रसूख से, अपने उस बर्ताव की वजह से, अपनी उस मेहनत की वजह से उन्हें भी अपनी एक जगह नौकरी पे लगवाया और अब ऐसी खुशी उन्होंने दिन गुजारने शुरू किए। प्यारे बच्चों, आप ये कहानी याद रखोगे। इसार का जज्बा इसी को कहते हैं, कुर्बानी का जज्बा। अदनान जैन ने यह नहीं सोचा कि मैं अपना गुर्दा क्यों रोक लूं, उसे फौरन अपना गुर्दा दे दिया, क्योंकि उन्होंने भी उसके साथ वही अच्छा सलूक किया था तब जब उन्हें उस जैन को कोई पालने वाला नहीं था। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 54, 52, 53 और 54 पे हमने आज पढ़ा। सबक था हमारा इसार का जज्बा। मुझे उम्मीद है आप याद करोगे और इस सबक किताब खोलोगे और ये सबक पढ़ोगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।